میرے مسلم شریف کی روایت ہے، فرمان ہے کہ ایک جنت کی لڑکی ہے جس کا نام ہے عینا۔ عینا عینا کہتے ہیں موٹی آنکھ والی۔ ہر جنت کی لڑکی کی آنکھیں موٹی ہیں، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ تو وہ اس قدر صاحب جمال و کمال ہے، جب وہ اپنے محل سے باہر نکلتی ہے تو 70,000 نوکر اس کے دائیں طرف ہوتے ہیں اور 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں۔ 1,40,000 اس کے نوکر ہوتے ہیں جن کے درمیان وہ چلتی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جنت کی لڑکیاں بھی اس کے اوپر عاشق ہیں اور اس کو دیکھ کر حیران ہوتی ہیں کہ اللہ نے یہ کیا بنا دیا ہے۔ اس کے جب وہ نکلتی ہے تو ایک اعلان کرتی ہے، این الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر انی لکل من امر بالمعروف ونہا عن المنکر۔ کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور کہاں ہیں برائیوں کے مٹانے والے؟ جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی، جو اس کام کا ہے میں اس کی ہو گئی۔ میں نے انگلینڈ میں بیان کیا، بہت پرانی بات ہے، عینا کا ایک لمبا قصہ بھی ہے، وہ چھوڑتا ہوں۔ تو میں نے بیان کیا تو ایک نوجوان بڑے جوش میں آیا میرے پاس، کہنے لگا مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو، یہ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ عینا ایک ہے یا زیادہ ہے؟ میں نے کہا کیوں پوچھتے ہو؟ کہنے لگا ایک ہے پھر تو ملتی نہیں، کوئی صحابی لے جائے، اور اگر زیادہ ہیں تو ہم بھی طلبگار ہیں۔ میں نے یہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث پہلے سنا دی، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے بیدخ، اللہ اس میں سے جیسی حور چاہتا ہے بنا کے باہر کھڑی کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، جتنے تبلیغ والے بڑھتے جائیں گے اتنی اللہ عینا پیدا کرتا جائے۔ پھر جنت الفردوس، آج پھر ایک اور یاد آ گئی آپ کی برکت سے، ایک جنت کی حور اس کا نام ہے لعبہ۔ لعبہ کیوں ہے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے خامد کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گی، کھیل کود کرے گی، اس کو سب سے زیادہ خوش کرے گی، اس لیے اس کا نام ہے لعبہ۔ تو وہ اتنی حسین ہے کہ ساری جنت کی حوریں بھی اس پہ عاشق ہیں۔ جمیع الحور العین عشاق اللہ، جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اور وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو اس کو دیکھتے ہی جنتی کا کلیجہ پھٹ جاتا، گر کے مر جاتا، وہ اتنی خوبصورت۔ اور جنت کی لڑکیاں لائبہ سے کہتی ہیں، لائبہ یہ سکھر والوں کو پتہ نہیں تو کیسی ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ تو کیسی ہے تو سارے 3 چلے لگائیں گے، ایک بھی واپس نہیں جائے گا، کوئی بھی گھر نہیں جائے گا، سب 3 چلے میں نکلیں گے۔ لجدوا فیکی لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اگر تجھے دنیا کے لوگ دیکھ لیں تو صرف تجھے حاصل کرنے کے لیے زندگی کی ہر شے فنا کر دیں گے۔ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہا او فی نحرہا، یا یہاں لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے، یہ اس جگہ یہاں یا یہاں دونوں ہے۔ من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو مجھے راضی کرنا، جو مجھے لینا چاہتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کر لے، میں اس کی ہوں۔ جب اللہ اولین و آخرین اہل جنت کو جمع فرمائے گا تو وہاں قرآن سنائے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا، میرے بندے آئے ہیں، انہیں کچھ سناؤ، دنیا میں بیچارے ایسے ہی کان بند کر کے پھرتے رہے۔ اور اعلان ہوگا این الذین کانوا ینزہون اسماعہم عن اصوات المزامیر، جو دنیا میں یہ ڈھول تماشا نہیں سنتے تھے، آج آؤ، آج انہیں جنت کا گیت سنایا جائے گا۔ تو جنت کی عورتیں، لڑکیاں، جنت کی لڑکی کا تھوک نہیں ہے، تھوک نہیں ہے، عیب ہے تھوکنا۔ اگر تھوک دے کہاں؟ 7 سمندر میں، 7 سمندر، ہر سال کوئی نہ کوئی میرا سمندر کا سفر ہو جاتا ہے، وہاں بیٹھتے ہی مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے کہ 7 سمندر میں جنت کی لڑکی تھوک دے تو سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے، تو اس کا بول کیسا ہوگا؟
اس کا قد بھی تمہارے جتنا نہیں ہے، اس کا قد 130 فٹ ہے، 60 ہاتھ جو اماں جان اور بابا جان کا قد تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، دنیا کے سب سے حسین شخص تھے۔ عورتوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے، عورتوں میں سب سے حسین اللہ نے حضرت حوا کو بنایا۔ یہ اما ابا 60 ہاتھ تقریباً 130 فٹ بنتا ہے، 130 فٹ۔ اور اس کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اترتے ہیں آبشار کی طرح، اور پاؤں کی ایڑی کا بوسہ لیتے ہیں، اتنے لمبے بال ہیں اس کے۔ جب وہ یوں سر ہلاتی ہے تو اس کے بال جب یوں گھومتے ہیں تو ساری جنت میں بجلیاں چمکنے لگتی اور خوشبو پھیل جاتی۔ اور جب وہ ایک قدم اٹھاتی ہے اپنے خاوند کے لیے تو 1,00,000 ناز و انداز اس میں دکھاتی۔ اللہ نے اصل قد 130 فٹ ہے، یہ واپس چلا جائے گا 130 فٹ واپس۔ یہ جو ٹائم ہے نا اور استعمال، اس سے چیزیں گھستی ہیں، پھر وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی۔ ایسے جو تقریباً 10,000 سال ہے، اس نے ہمیں گھسایا ہے، اور ہم گھٹتے یہ قد لیے پھرتے ہیں، اور آگے اور چھوٹے ہو جائیں گے۔